آپ کا اگر پڑھنے کو دل ہے تو آپ پڑھیں گے، اور ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ اگر آپ پلاننگ کے بغیر چلیں گے تو آپ کہیں کسی بھی طرف لگ نہیں سکتے۔ وہ والا سبجیکٹ جو آپ کا اگلے دن ٹیچر نے نیا سٹارٹ کرانا ہے، آپ گھر سے اس کو پڑھ کے جائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ امجد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے بہت سارے سوال مجھ سے پوچھے ہیں کہ عرفہ کیسے پڑھتی تھی۔ یقیناً یہ ایک ہر بچے بچی کا پرابلم ہے، کامن، کہ پڑھائی کیسے کی جائے، کیسے سکسیس حاصل کی جائے، کیا روٹین ہونی چاہیے۔ اور آپ کے جو سوال تھے وہ میرے ذہن میں تھے، تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو میں بتاؤں کہ عرفہ کیا کرتی تھی، کیسے پڑھتی تھی، کس طریقے سے اس کی فیڈ بیک آتی تھی اس کے ٹیچرز سے، کیا روٹین ہوتی تھی اس کی۔ آج میں اس بارے میں آپ کو کچھ ٹپس دینے جا رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ وہ دھیان سے سنیں گے اور اس کے بعد اس پہ عمل بھی کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ تھی کہ عرفہ پلاننگ کرتی تھی۔ اچھا، پلاننگ کیسے کرتی تھی کہ اس کے پاس ان دنوں میں مجھے بھی یاد ہے آج بھی کہ اس کے ٹیبل کے اوپر ایک اس نے بڑا سارا چارٹ پیپر لگایا ہوتا تھا، جس کے اندر اس نے مختلف جو منتھس ہے نا، جیسے کیلنڈر ہوتا ہے، اس نے اپنا خود سیلف میڈ کیلنڈر بنایا ہوا تھا۔ اچھا، ان کیلنڈرز کے اندر کی ڈیٹس میں بڑا کلیئرلی اس کے سامنے مینشنڈ ہوتا تھا۔ وہ ایک نظر اٹھا کے دیکھتی تھی تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس والے ویک میں میرے ٹیسٹ ہیں، یا اس کے منتھ کے اینڈ پہ میرے ایگزام سٹارٹ ہونے ہیں، یا کوئی بھی ایسی روٹین یا کوئز ہیں یا کمپٹیشن ہے یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہ سب کچھ اس کو اس ایک چارٹ پیپر پہ نظر آتا تھا۔ تو آپ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ پلان کریں۔ پلاننگ جو ہوتی ہے نا، وہی آپ کے لیے سب سے ایک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے، کہ جو اگر آپ پلاننگ کے بغیر چلیں گے تو آپ کہیں کسی بھی طرف لگ نہیں سکتے، کیونکہ آپ جو ہوتا ہے نا جلدی میں آپ کچھ نہ کچھ ایسے کہ اچھا یہ رہ گیا وہ رہ گیا، یاد نہیں رہتا۔ سب سے پہلی بات آپ نے اب یاد رکھنی ہے کہ پلاننگ۔ نمبر 2، جب بھی عرفہ کو میں نے دیکھا کہ وہ اسکول کا دن اگلا ہوتا تھا، لیکن وہ والا لیکچر جو نیکسٹ ڈے ہونا ہوتا تھا وہ پہلے سے گھر میں اس کو اچھے طریقے سے پڑھتی تھیں۔ ابھی ٹیچر نے اس کو پڑھایا نہیں ہوتا تھا کلاس میں، وہ بالکل بھی ابھی ٹیچر نے فرسٹ ٹائم پڑھانا ہوتا تھا۔ تو دوسرا سٹیپ آپ یہ رکھیں کہ آپ نے وہ والی چیز، وہ والی بک، وہ والا سبجیکٹ جو آپ کا اگلے دن ٹیچر نے نیا سٹارٹ کرانا ہے، آپ گھر سے اس کو پڑھ کے جائیں۔ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی۔ آپ جب گھر میں اس کو پڑھیں گے تو جب آپ کو ٹیچر بتائے گا کلاس میں تو کیا ہوگا، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ ٹیچر کیا کہہ رہا ہے اور اس کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہے، اور آپ کے ذہن میں وہ سوال بھی آ جائیں گے جو آپ نے ٹیچر سے پوچھنے ہیں۔ تو نمبر 2 یہ ہو گیا کہ آپ نے اسٹڈی پہلے کر کے جانی ہے گھر سے۔ نمبر 3، میں نے یہ دیکھا ہمیشہ کہ عرفہ کے ایگزامس کی پریپریشن کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے کہ جب اس کے ایگزام ہوتے تھے تو وہ کیسے تیاری کرتی تھی۔ تو اس کے بارے میں بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس کے ایک کلاس فیلو نے بھی مجھے بتایا، اور مجھے خود احساس تو تھا لیکن مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا جتنا اس بچے نے مجھے کلیئرٹی دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آنٹی عرفہ ایسا کرتی تھی کہ وہ پیپر جو ہیں وہ سب سے لاسٹ والے پیپر کی تیاری سب سے پہلے کرتی تھی، اور ایسے ہی ہر پیپر کی تیاری کرتے کرتے جب بالکل ایگزیکٹ ٹائم آتا تھا تو وہ والا جو پہلا پیپر تھا اس کی وہ تیاری کرتی تھی۔ اور تیاری میں یہ جو چیز ہے نا کہ اس طریقے سے آپ بھی روٹین بنائیں گے نا تو آپ کو آسانی رہے گی، اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون سے سبجیکٹ میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ نے سٹیپ ضرور یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پڑھائی کیسے کی جائے۔ اب اصل اس بات مقصد کی طرف آتے ہیں کہ جو آپ کی اصل پریشانی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں نے جو عرفہ کی باتیں بتائی ہیں اس میں ایک اور اہم بات تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ یہ تھی کہ میں نے اس کو دیکھا کہ جب وہ پڑھ رہی ہوتی تھی نا، شی واز ویری فوکسڈ۔ اب فوکسڈ مینس فوکسڈ، جس کے اندر آپ کا کوئی دھیان نہیں جا رہا کہ ادھر موبائل پہ دیکھ لیں کہ آپ کا میسج آ گیا ہے، یا ادھر آپ نے دھیان دیا ہے کہ کون آیا ہے، یا کسی آواز نے آپ کو اپنے طرف تو کو متوجہ کر لیا، تو اٹ مینس کہ یو آر ناٹ فوکسڈ۔ آپ سوچ کے دیکھیں، کوئی بھی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس کے اندر آپ فوکسڈ ہی نہیں ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کو کیسے ملے گا؟ تو یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا فوکسڈ مین کہ آپ کسی اپنے ہی گھر میں کسی ایک ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھیں
جہاں پہ آپ کو آوازیں نہ آئیں، بیل آپ کو بار بار تنگ نہ کرے، آنے جانے والوں کی وجہ سے آپ ڈسٹریکٹ نہ ہوں، وہ والی بہت اچھی جگہ آپ کو گھر میں مل جاتی ہیں. اٹ از ویری ایزی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. لیکن یس، اس میں سب سے بڑی بات ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ نیت میٹر کرتی ہے. آپ کا اگر پڑھنے کو دل ہے تو آپ پڑھیں گے. اور ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ سوچا ہے کبھی کہ ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ ہم پڑھتے سمجھنے کے لیے ہیں. ہم پڑھنے ایگزام کی تیاری صرف ایک پیپر دینے کے لیے نہیں کرتے. ہم وہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ اگر ایک سائنس کی بک ہے تو یہ ایک تھیوری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کو کہیں امپلیمنٹ کرنا ہوگا زندگی میں تو ہم کیسے کر پائیں گے؟ آپ میتھس پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائنانس کے بارے میں آپ کی اگر بیس اسٹرانگ ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. انگلش لینگویج کو آپ اگر پراپر طریقے سے اسٹارٹ سے ہی بالکل شروع سے آپ کو پتہ ہوگا کہ سینٹینس میکنگ کیا ہے، ورڈز کو وکیبلری کیسے رچ کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ نے ایک جو ایسے لکھنا ہوتا ہے وہ کیسے لکھتے ہیں. الفا کے ایسیز جو ہیں نا وہ بہت اچھے ہوتے تھے. میں آپ کو یہاں پہ بھی ایک بات بتاتی چلوں کہ عرفا چھوٹی ہوتی تھی، کلاس 3 آئی تھنک کی اسٹوڈنٹ تھی. تو اس کی ایک اور بچی تھی جو کہ پہلے عرفا اسکول میں نہیں گئی تھی، تو وہ بچی فرسٹ آتی تھی. تو جب عرفا اسکول میں چلی گئی تو پھر عرفا نے فرسٹ آنا شروع کر دیا. تو میں نے اس کی ٹیچر سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ کیا فرق ہے دونوں بچیوں میں. اس نے کہا کہ آنسر اگر میں دیکھوں دونوں بچیوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں، ایکسیلنٹ، انہوں نے اسی طریقے سے ایکسپلین کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز میں فرق آ جاتا ہے، وہ ہے کریٹیو رائٹنگ. عرفا جیسی کریٹیو رائٹنگ جو ہے وہ دوسری بچی نہیں کر پاتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک کریٹیو رائٹنگ کے پیچھے بھی تو کچھ ہوگا نا. ایک دم سے تو کوئی ایسا کچھ کریٹ نہیں کر پاتا نا. اس کی پیچھے اگر وجہ میں آپ کو بتاؤں تو شی واز اے ویری گڈ ریڈر. بکس بہت پڑھتی تھی. آپ بھی پڑھا کریں کتابیں، آپ ان کے ساتھ دوستی کر لیں. عرفا کی دوستی تھی بکس کے ساتھ. عرفا نے اپنی زندگی میں جتنی بکس اس بچی نے پڑھی ہیں، میں تو شاید گننا بھی شروع کروں اور ان کے نام بھی ایسے مجھے نہیں یاد، لیکن میں نے ہمیشہ اس کو دا موسٹ امپورٹنٹ جو ایک اس کا ایک سمجھ لیں ٹائم ہوتا تھا نا اس کی زندگی کا، جس کے اندر وہ خوش ہوتی تھی، جس کے اندر وہ سیٹسفائیڈ ہوتی تھی، وہ ہوتا تھا جب وہ پڑھ رہی ہوتی تھی. اور وہ یہ نہیں ہے کہ سلیبس کی بکس ہوتی تھیں، وہ بکس ہوتی تھیں جس کے اندر اس کو نالج ملتا تھا. وہ بکس ہوتی تھیں جو اس کے ویژن کو مزید بڑھاتی تھیں. وہ بکس ہوتی تھیں جو اس کا روڈ میپ کلیئر کرتی تھیں. وہ بکس ہوتی تھیں جو اس کو موٹیویٹ کرتی تھیں. یہ والی جو بکس ہوتی ہیں نا بچوں، جب یہ آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی بیونڈ ایگزامینیشن ہے. آپ کی زندگی بیونڈ ان چھوٹی چھوٹی سکسیس کے پیرامیٹرز جو سو کالڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اسکول میں فرسٹ آنا، سیکنڈ آنا. یہ ایسی کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. بک ہے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ٹیچر نے بتایا، آپ نے جواب دیا ہے اور آپ کے نمبر آ گئے ہیں. کریٹیوٹی اس سے نہیں آتی. کریٹ کرتے ہیں جب آپ ڈفرینٹ طریقے کا آپ کے پاس ایک آپ کا جب ویژن بڑھتا ہے بکس کی ریڈنگ کے ساتھ، پھر آپ کوئی نئی چیز آپ کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے، پھر آپ اس کو کنسیو کرتے ہو، پھر ایک کریشن ہوتی ہے اور پھر جا کے کسی کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس کی کریٹیو رائٹنگ بہت اچھی ہے. کریٹیو رائٹنگ سے پہلے کریٹیو مائنڈ ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے کریٹیو مائنڈ کیسے ہوگا؟ جب آپ پڑھیں گے، جب آپ بکس کے ساتھ دوستی کریں گے، جب آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوئیں گے، جب آپ کو کوئی بار بار نہیں کسی کو کہنا پڑے گا کہ آپ پڑھ لیں پڑھ لیں. وہ پڑھائی کوئی پڑھائی نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کے کہنے پہ پڑھتے ہیں تو یقین جانیں کہ اس کا رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. آپ کے ماں باپ کہہ رہے ہیں بار بار آپ سے کہ پڑھو پڑھو، آپ نہیں پڑھ رہے. آپ کے ٹیچرس کی کمپلین آتی ہیں اسکول سے کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ پیپر میں مارکس نہیں آ رہے ہیں یا گریڈ نہیں آ رہے ہیں، آپ نہیں پڑھتے. آپ کب پڑھیں گے؟ آپ تب پڑھیں گے جب آپ کا دل کرے گا. کبھی سوچ کے دیکھیے گا کہ جو کام آپ خود اپنے شوق سے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹائم گزارتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں؟ نہیں چلتا نا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو آج سے آپ یہ فیصلہ خود لیں کہ یس، میں نے پڑھنا ہے پیپر دینے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اپنے ویژن کو براڈ کرنے کے لیے اور ایک ایسا انسان بننے کے لیے جب کہیں پہ بھی جائے کوئی بھی بات کرے آپ ایسے ریفرنس دے پائیں کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا بات ہے کہ اتنی چھوٹی سی ایج میں اس کو یہ بھی پتہ ہے، اتنی چھوٹی سی ایج میں اس کو یہ بھی آتا ہے. اسی میں ایک بات اور ایڈ کرتی چلوں
کہ عرفہ جو بکس لینے جاتی تھی میرے ساتھ، جب میں گروسری کرنے جاتی تھی تو اس کا شوق ہوتا تھا کہ کتابیں خریدیں، اور اکثر مجھے ڈر لگتا تھا، میں اسے پہلے پرومس لیتی تھی کہ عرفہ کتابیں اتنی نہیں خریدنی، کیونکہ پہلے تمہیں جو لا کے دی ہیں نا تو وہ پڑھ لو، اور اس کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا تھا، ماما وہ تو میں نے ہفتہ ہو گیا ختم کر لی ہیں، 4 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں۔ تو یہ والی بات ہے کہ یہ شوق، اور اندر سے میں خوش بھی ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو جان بوجھ کے تھوڑا سا وہ کرتی تھی، کہ ظاہر ہے ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، کہ آپ نے اپنے بجٹ کو بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو تو بکس اتنی پسند تھیں کہ وہ تو پوری شاپ خریدنے کو تیار ہو جاتی، تو وہ میرا تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس تھا ایز اے مدر۔ لیکن آپ دوستی کریں بکس کے ساتھ، اور آج سے اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ بھی اپنی پلاننگ اسی طریقے سے کریں گے، آپ بھی عرفہ کریم بن سکتے ہیں، آپ بھی قابل فخر بچہ یا بچی بن سکتے ہیں جو اس ملک کا نام روشن کر سکتا ہے، آپ بھی کسی امپورٹنٹ جگہ پہ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جن کو آپ رول ماڈل مانتے ہیں ان کی چند ایک باتیں ایسی ہیں جو آپ خود پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ سب سے کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اپنی روٹین بنائیں گے، اپنا چارٹ پیپر پہ یا کیلنڈر پہ، ڈائری پہ، وٹ ایور یو فیل لائک، آپ اپنی روٹین سیٹ کریں، اور پھر دیکھیے اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے تو مجھے بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان ٹپس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی کوئی ایسی بات جو عرفہ کے بارے میں آپ جاننا چاہیں کمنٹس میں ضرور لکھیں مجھے، میں ہر ایک کا کمنٹ پڑھتی ہوں، اس کو جواب دیتی ہوں، اور میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے بھی ای میل بھی ہے، فون نمبر بھی ہیں، لیکن ای میل از اے بیٹر وے کہ جس میں آپ میرے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ فون نمبر بھی شیئر کریں، آئی ول کال یو بیک۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔